السلام علیکم۔ دعا زہرا کا کیس، دعا زہرا کے پیرنٹس اور دعا زہرا کا گھر سے نکلنا اور دعا زہرا کا نکاح کرنا، اور اس کے بعد دعا زہرا کی برتھ ڈے کی ویڈیو سامنے آنا، اور اس کے بعد دعا زہرا کا جو ہے پولیس کا ڈھونڈتے رہنا پورے ملک میں، پورے پاکستان میں۔ پھر اچانک سے دعا زہرا کا ظہیر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ چشتیاں سے ملنا، دعا زہرا کا کراچی آنا، کراچی میں اس کی عدالت میں پیشی، اور اس کے بعد جو ہے پیرنٹس سے ملنے نہ دینا اور صرف 4 منٹ کی پیرنٹس کے ساتھ ملاقات کروانا، اس کے بعد اگین لاہور بھیج دینا، اور لاہور بھیجنے کے بعد ان کو فری کر دینا، اور اس کے بعد زنیرہ میڈم کی ویڈیو کا آنا کہ جہاں پہ 2 گدیوں کے اوپر جو ہے 2 کشنز کے اوپر اس کو دعا کو بٹھایا گیا۔ اس کے بہت لمبے گھنے بال ہیں جس کا جوڑا بنا کر اس کو اس طرح بٹھایا گیا کہ وہ بڑی لگے، ظہیر سے بھی بڑی لگے، ہائٹ میں بڑی لگے، اور بڑا ہی ریلیکس ہو کے جامع شیریں کی بوتل سامنے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 گلاس پڑے ہوئے ہیں جس میں سے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، کسی نے پیا ہی نہیں۔ وہ جسٹ ایک شو آف کرنا تھا کہ بیچ میں جامع شیریں کی بوتل تھی اور 2 گلاس تھے، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ 3 تھے، اور بڑے ہی کانفیڈنٹ کے ساتھ، بڑی ہی خوشی کے ساتھ، بڑی ہی سیٹسفیکشن کے ساتھ جو ہے زنیرہ صاحبہ نے جو ہے ان سے سوالات کیے، اور یہ شو کیا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ دعا نے غلط نہیں کیا تھا، دعا نے بالکل صحیح کیا، اور وہ اس کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ سب لوگ کل پرسوں سے اس سے ڈیفرنٹ قسم کے سوالات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی بیٹی نے یہ کام کیا ہوتا تو کیا آپ اس کو سپورٹ کرتی؟ میں یہ نہیں کہتی، بیٹی ہونا تو دور کی بات ہے، وہ میڈم فرما رہی تھیں ابھی بھی ان کی شادی ہوئی ہے، بالکل ہوگی، بیٹی بھی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا مکافات عمل ہوتا ہے، آج کسی کے ساتھ آپ غلط کری ہو، غلط کام میں سپورٹ کری ہو، تو کل آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ میں تو ابھی ان سے سوال کرتی ہوں زنیرہ، میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ کراچی کی کسی گلی میں کھڑے ہو کر کسی انجان آدمی کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر لاہور کے لیے ٹریول کریں گی؟ آپ خود ٹریول کر سکتی ہیں؟ سب آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ کی بیٹی اس طرح نکلی ہوتی، آپ کی بیٹی نے ایسا ٹریول کیا ہوگا تو آپ کیا کرتی؟ آپ اس کو صحیح کہتی یا غلط کہتی؟ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ایک انجان آدمی کے ساتھ لاہور تک ٹریول کر سکتی ہیں؟ کیا لاہور تک ٹریول کرنا اتنا آسان ہے ایک بچی کا جو 14 سال کی ہے؟ اس کو بغیر کسی سپورٹ کے کیا وہاں پہ ریسٹورنٹس میں نہیں رکا گیا ہوگا؟ کیا پیٹرول نہیں ڈلوایا گیا ہوگا؟ خالی ہاتھ بچی گھر سے نکلی ہے، بقول ان کے پیرنٹس کے کہ وہ گھر کی چپل پہنی ہوئی تھی، گھر کے کپڑے پہنی ہوئی تھی، اس کی کوئی تیاری نہیں تھی کہیں جانے کی، نہ ہی کوئی گھر سے کوئی سامان اٹھایا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ رمضان تھے تو ہم نے کہا کہ یہ شاپ پر رکھا ہوا ہے، باہر ڈسٹ بن میں پھینک دو، اور وہ واپس نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح بچی، گھر سے نکلنے والی بچی، وہ جو ہے بغیر کسی سپورٹ کے لاہور پہنچ جاتی ہے۔ اس پر آپ نے سوال کیوں نہیں کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اندھا کیا، گمراہ کیا آپ نے پوری قوم کو، اس کے پیرنٹس کو، پولیس کو۔ آپ خود یہ کہہ رہی ہیں کل کے انٹرویو میں کہ آپ کو پتہ تھا اس کا نکلنا، اس کا وہاں پہنچنا آپ کو پتہ تھا۔ آپ نے اس کی نکاح کی ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے اپلوڈ کی، اس کے بعد جب مسئلہ بڑھ گیا، اس کے پیرنٹس سے دن رات ایک کر دیا اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کو تلاش کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے، تو آپ نے ایک برتھ ڈے سیلیبریشن کی ویڈیو اپلوڈ کر دی اپنے چینل پہ، وہاں پر بھی اٹ مینس کہ آپ موجود تھیں، آپ نے وہ کروایا سیلیبریٹ، زبردستی کروایا، تاکہ آپ، اور یہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس لیے وہ برتھ ڈے کا ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کہ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ خوش ہے اپنے گھر میں۔ یار ایک بچی جو ایک اچانک سے گھر سے نکلتی ہے اور وہ لاہور پہنچ جاتی ہے، جس کی ایج 14 سال ہے، اور آپ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ میں دنیا کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ وہ خوش ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ یہ شادی ہی نہیں ہے نا؟ کیوں؟ آپ کو نہیں پتہ کہ شادی کی ایج کیا ہونی چاہیے؟ 14 سال کی عمر میں کون اجازت دیتا ہے؟ کون سا مذہب، کون سا قانون اجازت دیتا ہے جو آپ جو ہے اس کا برتھ ڈے سیلیبریشن جو ہے وہ دکھا رہی ہیں، لوگوں کو پاگل بنا رہی ہیں، بے وقوف بنا رہی ہیں کہ دیکھو دعا زہرا خوش ہے، اس کے بعد جو ہے پھر وہاں سے گم ہو جاتے ہیں اور جو ہے چشتیاں چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو پتہ تھا، خود آپ نے کل کے انٹرویو میں بتایا۔ اور اس کے بعد جب اس کو یہاں کراچی لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ پھر واپس لاہور جاتی ہے، اور جب یہ پیرنٹس یہاں تک آ جاتے ہیں کہ مولانا صاحب، بہت سارے لوگ ان کو
सपोर्ट कर रहे थे, जब एयरपोर्ट पे ये धरना दे रहे थे, जब कराची की सड़कों पर ये धरना दे रहे थे, बहुत ज़्यादा बात आगे चली गई थी कि अब कुछ ना कुछ हो सकता था। आपने देर ही नहीं की, एक प्लान इंटरव्यू जो है आपने किया और जो है अच्छा सा दुआ को ड्रेस पहनाया, आपने 2 कुशन पे बिठाया, जूड़ा बना के उसको बिठाया। आप कैसी सहाफ़ी हैं? आप कौन सा सच ये सामने लोगों को दिखा रही हैं? हम अंधे हैं, हम पागल हैं? यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में कोई और सहाफ़ी लोग नहीं हैं जो ऑब्ज़र्व कर रहे थे आपकी इस वीडियो को, जो देख रहे थे कि दुआ क्या कह रही है? आपने नहीं देखा कि वो मुसलसल अपने हाथ मल रही थी, अपने हाथों को मूव कर रही थी? इसका मतलब ये है कि वो एंजाइटी में थी, वो डिप्रेशन में थी, वो स्ट्रेस में थी। वो नहीं कह रही थी जो उसको कहना था, वो कह रही थी जो आप लोग कहलवा रहे थे उससे। समझिए, आप खुदा का खौफ करें। अभी आपने कल के इंटरव्यू में कहा कि आप शादीशुदा हैं, अभी आपकी शादी है, कल को आपके बच्चे होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आपको बेटी हो। और दूसरी बात, ये आप ये कैसे कह रही हैं कि वो 17 साल की है? क्यों? उनके जो पेरेंट्स का जो मैरिज सर्टिफिकेट है जो कि नादरा का बना हुआ है वो झूठा है, उस बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट झूठा है, उसका बेफॉर्म झूठा है। एक ऐसी रिपोर्ट जो कि बताई गई, पेश की गई, जिसमें कहा गया कि वो 17 साल की है, वो झूठी है। क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी से इस एज का पता चलाया जाता है वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं। तो किस तरह, किस बेस पे आप उस जोड़े को सपोर्ट कर रही हैं? आप शे दे रही हैं पाकिस्तान की लड़कियों को कि 13 साल की हो, 14 साल की हो, कोई इशू नहीं है, भाग जाओ। वो जो उनके पेरेंट्स रमज़ान से आज तक दिन रात एक कर रहे, एक छोटी बच्ची को गोद में लिए, उसकी माँ सड़कों पे, अदालतों में, वकीलों के पास, सहाफ़ियों के पास, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे रो रहे हैं, पर क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी से गलती हुई है, क्योंकि वो उसको निकाला गया है, प्लानिंग के साथ उसको निकाला गया है और बहुत ही बड़ी परेशानी में है, मुश्किल में है, और जिसका इल्म किसी को नहीं था, सिर्फ आपको था। आप चाहती तो मीडिया के ज़रिए उनके पेरेंट्स तक पहुंच सकती थी, आप उन पेरेंट्स को बता सकती थी, आप पुलिस को बता सकती थी, आप दुआ को बता सकती थी, उसको समझा सकती थी कि दुआ आपने ये गलत काम किया है, आपकी एज नहीं है शादी की। उल्टा आप वहाँ पे बैठ के उनसे जो है विक्ट्री के निशान बनवा रही हैं। आप उसको कह रही हैं कि हेलो हाय कह दें ऑडियंस को।